بات نہیں کیا سر گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور وزارت عظمیٰ کی بات ہوتی ہے سر تو اس میں کوئی کولیپس ہو سکتے ہیں نون لیگ میں؟ مطلب کہ نہیں کینڈیڈیٹ اگر دیکھیں تو 3 بن سکتے ہیں نا، نہیں نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، جو میاں محمد نواز شریف نے سنتے تو تھے حکم کر پہلے، دینا ہے وہی ہو جانا۔ کچھ دن پہلے سنتے تھے، کچھ مہینے پہلے سوال سنتے ہی تھے کہ پیدا جی نہیں ہوتا، شین نکلنے والی، نون سوال نکلنے والی، نکلی، یہ لوگوں کی خواہش ہی رہی، نہیں نکلی تو نہیں۔ لوگوں کی خواہش ہی رہی اور رہے گی۔ دیکھیں یہ پارٹی جو ہے قائد ہے میاں محمد نواز شریف، ان کا جو فیصلہ ہے وہ آخری اور حتمی ہے۔ میں سر بھی اتنا ورکر ہوں، کارکن ہوں، اتنے ہی شہباز شریف ہیں، قائد شرف میاں محمد نواز شریف۔ صحیح ہے سر۔ اس ٹائم اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان کو اس ٹائم ضرورت ہے، مہنگائی کم ہونی چاہیے، اس ٹائم بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ایک مہینے کی 17 سے 18,000 تنخواہ کہاں پوری کریں گے وہ؟ تو اس کے اوپر جو ہے اگر یہ اسحاق ڈار صاحب جو پالیسی چلا رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے، ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے، روپے کی قدر زیادہ ہو رہی ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک زور لگا رہے ہیں کہ حکومت کو گرایا جائے، اور اس ٹائم لانگ مارچ کی جو بات کر رہے ہیں اس کی حتمی شکل پہ ابھی تک نہیں دی، انہوں نے ٹائم کوئی نہیں دیا؟ یہ دھرنے، یہ جلسے جو اس ٹائم اسلام آباد کی طرف وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس معیشت کے اوپر؟ ڈیفینیٹ یہ اگر سیاسی بحران، معاشی بحران میں اگر بدل آپ سکتا ہے؟ ایک دن ملک بند کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی خرابی کی بات طرف۔ کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک دن میں ملک اگر بند ہوتا ہے، اگر اسلام آباد ایک ہمارا وفاقی حکومت ہے ہماری، اس میں تو آپ کی اس میں وفاقی حکومت ہے، آپ نے کیا یہ خوف کی وجہ سے اس اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں دوبارہ حکومت نہ گرا دیں ہماری؟ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پرواہ بھی سر نہیں ابھی ہے، تو اس نے تاریخ دی ہی نہیں ہے دھرنے کی، سر ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کنٹینرز پہ کیوں، میں یہ اتنا کہنا، خرچہ، وہاں پہ رینجر، دیکھیں پولیس، فوج کیوں؟ سر وہاں پہ ریڈ زون ہے، وہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں، سر ابھی وہاں تو پہ اس نے اعلان ہی نہیں کیا نا سر۔ وہاں پہ فارنرز ہیں، اور وہ ہمارا امیج کیا ہوتا ہے اگر ہم ان کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے؟ ریڈ زون میں اگر یہ چلے جائیں گے تو ہم اپنے لوگ جو فارنرز ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، سر دنیا کی جو ہے کوئی 150-200 ایمبیسیز ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ رہ رہے ہیں، اس سیکیورٹی کی کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ہے۔ بھائی آپ نے کرنا ہے، آپ کو گراؤنڈ دے دیا تھا، وہ ڈی گراؤنڈ میں کر لو جا کے، وہ کر لیں۔ آپ نے آپ ریڈ زون نہیں بند کرنا چاہیے، ہمارے سارے ادارے اسی پہ ہیں، اگر وہ بند کر دیتے ہیں تو اپنا سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ اب اسلام آباد آپ یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر، ڈر ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے، ہمیں سیکیورٹی تو کرنی ہے نا جی۔ سر سیکیورٹی کس چیز کی؟ سیکیورٹی اس جو میں ہے وہاں پہ کوئی صرف آپ ان وہ کو نہیں ہے، پرامن احتجاج وہاں کی پہ کال دیں آپ۔ کوئی 150 کے قریب جو ہیں وہاں پہ وہ ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی ایمبیسی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی حملہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، تو کس کی اس کا نقصان تو ملک کو ہونا میرے بھائی، اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہونا۔ دھرنے جلسے تو آپ پی ٹی ایم ہوتے بھی ہیں، ہونے کرتی رہی ہے۔ چاہیے اور ہوتے ہیں، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھی کوئی ایک ایسا مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے، کوئی گراؤنڈ، کوئی جگہ ایسی مستخ کر دی جائے کہ بھی چلیں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ سب سے اچھی فورم تو آپ کے پاس اسمبلی کا تھا جو آپ نے چھوڑ دیا، سر آپ جس کو آپ یہ جعلی کہتے رہے، آپ اسی اسمبلی کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کا جو ایک پی ڈی ایم کا اتحاد ہے ابھی نا یہ سر، میری بات کا میں نے جو کہا، جی سر کریں، کمپلیٹ کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ جعلی اسمبلی ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور اسی کا آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ ڈبل فیس ہے سر، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی ورت تو رکھنی ہے سر، اس لیے لڑیں گے وہ، نہیں سر ورت نہیں، پھر ریاست مدینہ نہ کہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، انکلوڈنگ ساری جماعتوں کو، ہمیں اپنے جو مفادات ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے، اپنے لوگوں کا سوچنا چاہیے، اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، جو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہو